نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقان اللہ غفورا رحیما۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے سورہ فرقان ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توبہ اور اس کے کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے انعامات اور اس کے احسانات اتنے ہم پر ہیں، ویسے تو بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو کوئی طاقت نہیں جو اللہ کے انعامات کو گن سکے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، تم گنو کہ کیسے تمہارے آگے پیچھے دائیں اوپر نیچے ہر اعتبار سے اللہ نے اپنی رحمتوں میں تمہیں اپنی رحمتوں میں کو سے گھیر لیا ہے۔ قدم قدم پر لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، ان مہربانیوں میں سے اور عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت توبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدمی جب سے پیدا ہوتا ہے اور جب تک مر نہ جائے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا اسی دن آسمان میں ایک دروازہ رکھا، باب التوبہ، اور بہت لمبا چوڑا ہے۔ وہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک نہیں بند کرے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ امام حاکم مستدرک میں اور اسی طرح سے بہت سارے محدثین نے نقل کیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا اور آپ نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو مکے والے بہت تنگ کیے۔ آخر میں مکے والے اکٹھا ہوئے اور کہا، اے محمد، آپ میری ایک شرط پوری کریں اور ہم اسی دن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، بس ایک شرط پوری کریں۔ آج بہت خوش ہو گئے، اتنی بڑی بات کیا ہے کہ ایک بات پوری ہو جائے اور پوری قوم مسلمان ہو جائے ایک لمحے کے اندر۔ آپ کے لیے تو بڑی خوشی کے باعث تھی۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ صفا پہاڑی جو ہے، ان الصفا والمروہ، جو صفا پہاڑی ہے وہ پہاڑی کافی اونچی تھی پہلے، وادی میں سب سے اونچی پہاڑی صفا تھی، اور صفا پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا جاتا تھا، اور اگر بھولا بھٹکا انسان کوئی مدد چاہتا ہے تو اسی صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے کپڑے ہلاتا تھا۔ ایسے بہت بڑی چوٹی تھی۔ اب شہن کو اوپر کرتے کرتے اب پہاڑی چھپ گئی اور تھوڑی سی نام کے نشان کے طور باقی رکھی ہے۔
بہت بڑی پہاڑی. تو کہا اگر آپ اللہ نبی ہیں تو اپنے اللہ سے کہیں یہ صفا پہاڑی سونے کی بنا دیں. تو اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی نبی ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے سونے چاندی کی؟ اس پورا سونا جو ہے ہم لوگ آپس میں تقسیم کر لیں گے، ایک ہی دن میں ہم سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے. اگر اپنے رب سے کہیں سونے کا پہاڑ بنا دے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام بھی للچا گئے، بہت حریص تھے کہ کسی بھی صورت سے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، کن فیکون کی دیری ہے، فوراً پہاڑ سونا ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کہ اللہ میری پوری قوم ایک ہی دن میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے، بس ایک شرط ہے، وہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، سب کے لیے مشکل لیکن آپ کے لیے مشکل نہیں. وہ یہ ہے کہ آپ صفا پہاڑی کو سونے کی پہاڑی پہاڑ بنا دیں، ایک ہی دن میں پوری قوم مسلمان ہو جائے گی. اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے. انسان صرف سامنے کی حالت کو جانتا ہے اور اللہ پیچھے اور آگے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو چیزوں کا اختیار ہے، اب آپ پسند کہ آپ کے قوم نے تو پسند کیا ہے کہ صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دے، مسلمان ہو جائے گی. اور لیکن اب آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی لمحے بھر میں ہم صفا پہاڑی کو سونے کی پہاڑ بنا دیں گے، سونے کے پہاڑ بنا دیں گے. لیکن اگر سونے کا پہاڑ بن جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے یہ قوم، آپ کی قوم، ایک ہی دن میں پوری قوم کو ہم دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے. ایسا عذاب نازل کریں گے کہ پوری قوم ایک ہی وقت میں ختم ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے، آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ دعوت کا کام کرتے رہیں، یہ جس حالت میں ان کو چھوڑیں، آپ اپنا فریضہ انجام دیتے رہیں. ہم ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں. آج نہیں، کل نہیں، روح قبض ہونے کے پہلے بھی اگر یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے تو ان کے اسلام کو میں قبول کر لوں گا. اب آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے. نبی علیہ السلام فرمائے اللہ پھر سونے کی پہاڑی نہ بنا، میرے امت کے کافروں اور میرے امت کے گنہگاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھے. بہت بڑی نعمت ہے دوستو، توبہ کا دروازہ کھلا رہنا. نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی. ایک صحابی آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ ارأیت ان اصبت ذنبا، آپ نے فرمایا کتبت علیہ، یا رسول اللہ اگر میں گناہ کیا تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کتبت علیہ، تیرے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ لیا جائے گا. وَإِن تُبْتُ، اگر میں نے توبہ کر لیا تو اللہ سبحانہ وَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سَقُلَ قَلْبُهُ، اگر انسان توبہ استغفار کر لے گا تو اللہ اس کے دل کو جو کالا نقطہ رکھا ہے اس کے نام اعمال میں جو گناہ ہے اللہ اس کو مٹا دے گا. پھر کہا ارأیت، اگر پھر دوبارہ گناہ کیا تو اللہ سبحانہ کتبت علیہ، یہ کرامن کاتبین فوراً نوٹ کر لیں گے. اچھا اگر توبہ کر لیا تب اللہ نے فرمایا معاف کر دے گا. ارأیت، اگر پھر تیسری مرتبہ گناہ کر لیا تب تو اللہ سبحانہ کتبت علیہ، تیرے نام اعمال گناہ لکھ لیا جائے گا. وَإِن تَابَ، اگر توبہ کر لیا تو اللہ نے فرمایا اللہ معاف کر دے گا. ان کا ارأیتا کا سوال ختم نہیں ہو رہا ہے. ارأیتا پھر کر لیتا، پھر کر لیتا، پھر کر لیتا. آپ نے شاہ فرمایا اب آپ نے دیکھا اس کا ارأیتا ختم نہیں ہو رہا ہے. اتنے لوگ ہیں، اوروں کو تو کچھ سوال ہوں گے، ان کو بھی کچھ سیکھنا ہوگا، پوچھنا ہوگا. اور ایک بات لے کے بیٹھا، اگر پھر گناہ ہو گیا تب، پھر گناہ ہو گیا تب، تو آپ نے راستہ بندی کہا سن لے، بندہ گنہگار بندہ توبہ کرتے کرتے تو تھک جاتا ہے لیکن اللہ معاف کرنے سے نہیں تھکتا. یہ رب کا معاملہ ہے. میرے بھائیوں، قرآن نے بتایا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہیں، کن سے محبت کرتا ہے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے دوستو. ہم اللہ سے محبت کریں تو کون سا ہم نے احسان کیا. یہاں سے لے کر کے یہاں تک
مسجد سے لے کے گھر تک، بیڈ روم سے لے کر کے مارکیٹ تک، جو چیزیں سب اللہ نے دیا ہے، اتنے احسانات اللہ کے ہیں۔ اگر ہم اس سے محبت کریں تو یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے، اس کا شکر ہے کہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے دی۔ لیکن کمال یہ ہے کہ بندہ ایسے عمل کرے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے۔ یہ کمال نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کریں، کمال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے بنائیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اور ہم اگر رب کے محبوب بن گئے، اللہ نے اگر ہمیں اپنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا، تو پھر کیا کرے گا؟ حدیث قدسی صحیح بخاری اور مسلم کی، جب کسی بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، آنکھ سے کوئی بری چیز اپنے محبوب کو دیکھنے نہیں دیتا۔ اور جس شخص کی آنکھ کی حفاظت اللہ کر لے، یہ آنکھ برائی دیکھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے کسی محبوب بندے سے محبت کرے، اپنا محبوب بنائے، اور اس کے آنکھ کی حفاظت کرے کہ میں اپنے اس محبوب بندے کو اب اس کی آنکھ سے کوئی غلط چیز جو ہمیں ناراض کرنے والی ہے، ایسی چیز میں دیکھنے کا موقع ہی نہیں دوں گا، اس کی آنکھ کی میں حفاظت کروں گا۔ میرے بھائی، اگر آنکھ کی حفاظت ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سلاست حرم اللہ علیہم الجنہ، تین قسم کے آنکھ والے ہیں۔ یہ آنکھ چھوٹی سے سلاست اعین، تین آنکھ والے ایسے ہیں جن پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی تینوں آنکھیں نصیب فرمائے اور ان کو خوش نصیبوں میں داخل کرے۔ سلاست حرم اللہ علیہم النار، تین قسم کے آدمی ہیں جن پر جہنم کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ نمبر ایک، عین غضت عن محارم اللہ، نمبر وہ آنکھ والا کہ کوئی حرام چیز آتی ہے تو نگاہیں نیچی کر لیتا ہے، حرام چیز اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ اب پتہ نہیں موبائل چالو کر کے نوجوان اور بوڑھے کیا دیکھتے رہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیٹھے بیٹھے آنکھ حرام چیزیں دیکھ رہی ہو، اس کا مطلب رب نے ہمیں دھتکار دیا، اپنا محبوب نہیں بنایا ہے۔ اگر رب ہمیں اپنا محبوب بنا لے تو ہماری آنکھوں کی حفاظت کرے، میں اس کا کان بن، پوری حدیث۔ بہرحال دوسرا، عین بکت من خشیۃ اللہ، وہ آنکھ والا جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو، اپنے معاشی کو، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتا ہے، عذاب قبر کا منظر، عذاب حشر کہ جہنم کی ہولناکیاں، ان تمام چیزوں کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دعا کرو ہمارے آنکھوں میں رب کے خوف سے اور خشیت سے آنسو آ جائیں۔ پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر، اللہ تعالیٰ کے خوف سے کسی آنکھ میں آنسو آ گئے، ایک قطرہ بھی ٹپک گیا، تو جس طرح سے بکری کا، گائے کا، بھینس کے چھاتی سے دودھ نکال کر کے دوبارہ دودھ کو واپس لوٹانا ناممکن ہے، اس سے کہیں زیادہ ناممکن اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر جہنم کر دیا ہے جو رب کے خوف سے رو دیتا ہے۔ عین بکت من خشیۃ اللہ، رونے والے بنو۔ اگر رونا نہیں آتا تو زبردستی رو، یہ دنیا رونے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں، اپنے کتاب الزہد میں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیحہ میں نقل کرتے ہیں، آپ منبر پر کھڑے ہیں، آپ فرماتے یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگو اپنے گناہوں کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے، جہنم کی ہولناکی، حشر اور نشر کے پریشانیوں کو یاد کر کے رو لو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کرتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط حرکت کی، غلط چیزیں دیکھا، کسی پر ظلم کیا، زیادتی کیا، دنیا میں ہم بچ جائیں گے، پولیس کو رشوت دے کے اپنے آپ کو بچا لیں گے، جھوٹے گواہیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن اصل حساب تو کہاں دینا ہے؟
رب کے سامنے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو ڈبل جنت ہے۔ تو آپ میرے بھائیوں ذرا اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے روئیں اور توبہ استغفار کریں۔ النبی علیہ السلام اسی ممبر پر، اپنے ممبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، یا ایھا الناس ابکوا، یا ایھا الناس ابکوا، اے میرے صحابیوں، اے میرے امتیوں، ذرا اپنے گناہوں کو، عذاب قبر کو، عذاب حشر کو، رب کے قہر کو، رب کے جلال کو تصور کر کے ذرا روک لو، رو لو، ابھی رونے کا زمانہ ہے۔ یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگو رو لو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِيعُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم زبردستی رونے کی آواز بناؤ۔ کیوں زبردستی رونے لگو گے؟ رب مہربانی کرے گا، حقیقت میں رونے والا آپ کو بنا دے گا۔ یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگو رو لو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِيعُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہیں آتا تو زبردستی رو۔ فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ يَبْكُونَ، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار نہیں کرتے، رب کے ڈر سے معافی نہیں مانگتے اور رب کا خوف اور ڈر نہیں ہے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، جب جہنم میں جائیں گے فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ، جہنمی جہنم میں جانے میں رک کے روئے گا۔ اور ابھی چانس ہے، رو لو، اگر رونا نہیں آتا زبردستی رو۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ يَبْكُونَ، جو دنیا میں نہیں روتا، توبہ استغفار نہیں کرتا، رب کے حضور آج دین کے ساری معافی نہیں مانگتا، وہ جہنم میں جانے کے بعد روئے گا۔ اور روئے گا کیسے؟ فَتَنْقَطِعُ الدُّمُوعُ، فَتَنْقَطِعُ الدُّمُوعُ، روتے روتے آنکھ، روتے روتے اب جسم کا پانی سوکھ جائے گا، اب رونے کے لیے آنسو نہیں رہ گئے۔ فَتَسِيلُ الدِّمَاءُ، تو اب خون کے آنسو روئے گا، خون کے آنسو روئے گا۔ اگر خون کے آنسو، جسم کا سارا خون ختم ہو گیا تو جہنم میں جلنے کے بعد جو خون اور پیپ بن رہا ہے بدن میں، زخم میں، وہ اب تیسری مرتبہ وہ پیپ کے آنسو روئے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اس کے چہرے پر سے پانی، آنسو، پہلے آنسو پانی کے، پھر خون کے، پھر پیپ کے، اتنے آنسو روئے گا اور اس کے سارے آنسو بہ کر کے ایک کھڈے حوض میں جمع ہوگے، اور اتنا روئے گا کہ اس حوض میں اتنے آنسو اکٹھے ہو گئے ہیں۔ فَلَوْ أَنَّ سُفُنًا أُجْرِيَتْ فِيهَا لَجَرَتْ، اگر کشتی چلائی جائے تو کشتی اس کے آنسو میں چل جائے۔ اس وقت سے آنے کے پہلے رو لو میرے بھائیوں۔ تو توبہ استغفار کا مطلب یہ ہے، توبہ کس کو کہتے ہیں دوستو؟ ہمارے ہاں توبہ ہے، توبہ توبہ توبہ، یہی ہے نا، توبہ توبہ۔ کوئی غیبت کرنا چاہے گا، آپ کسی کو خوری کرنا چاہے گا، آپ کے رات کو فاس کرنا چاہے، کیا کہے گا؟ بس توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف کرے، کسی کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، معاف کرے۔ اب توبہ کر لیا پھر گناہ کر رہا ہے، یعنی ایسے سرفری، ایسے انسان گناہ کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ، توبہ کا بارہ، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، پھر اس کے بعد جو چاہیں کسی پر الزام لگاتے رہیں اور جو برائیاں کرتے رہیں۔ توبہ کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ توبہ کہا جاتا ہے، توبہ کے معنی آتے لوٹنا۔ کیا معنی آتے بھائی؟ ریٹرن، واپس لوٹنا۔ آپ چلے جا رہے ہیں ہواڑا کی طرف، آپ اسٹیئرنگ موڑ کر کے دوسری طرف جانے لگے، اس کو کہا جاتا ہے توبہ کر لیا۔ کیا ہے یہ؟ توبہ، رجوع کرنا، لوٹنا۔ شریعت کے اصطلاح میں توبہ کہتے ہیں انسان شرک میں ہے، شرک سے توحید کی طرف واپس آ جائے۔ انسان بدعت میں ہے، بدعت کو چھوڑ کر کے سنت کی طرف واپس آ جائے، اس کو کہا جاتا ہے توبہ۔ انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اب نماز پڑھنے لگے، اس کو کہا جاتا ہے توبہ۔ یعنی برائی کو چھوڑ کر کے، اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کو چھوڑ کر کے نیک عمل کی طرف چلا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شریعت میں توبہ۔ اور جب توبہ ہم کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑی
محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے تو ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ جب توبہ کا ہم نے معنی سمجھ لیا تو آج توبہ کرنے والوں کی کبھی نہیں، بلکہ اب تو ایسا ہے کہ مورنا کو بلایا جاتا ہے توبہ کرنے کے لیے۔ ہندو اگر توبہ کرے تو برہمن کو بلایا جائے، اور مسلمان کوئی گناہ کرے تو پیشہ مولوی کو بلا کر کے برادری کے سامنے اس سے توبہ کرائی جائے۔ میرے بھائی توبہ کے 4 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان؟ یہ اصلی توبہ کا ہے۔ ہم نے توبہ کیا نہیں، بس دل کو بہلانے کے لیے گالی بے خیال۔ اچھا توبہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک صاحب ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جائیں، سال بھر انتظار کرتے تھے، سال بھر انتظار کریں، جیسے آخری عشرہ آئے 6 مہینہ پہلے سے بکنگ کر رکھی ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ہاں جائیں گے، عمرہ کریں گے، اعتکاف کریں گے، اور سدیس کی 1.5 گھنٹے والی دعا جو ہے اس پر ہم کیا کریں گے؟ آمین کہیں گے۔ بہرحال گئے، ہر سال جاتے رہے۔ ایسے میری ملاقات ہوئی تو میں نے مبارکبادی دی، بھائی ہم جیسے غریبوں کو تو مشکل ہے، لیکن آپ جاتے ہیں ہر سال۔ کہنے لگے شیخ صاحب آپ کو ضرورت نہیں، ہم کو ضرورت ہے۔ میں کہا بھائی سب کو ضرورت ہے، عمرہ کرنے کی سب کو ضرورت ہے۔ کہا نہیں اصل میں ہم بزنس مین سال بھر گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسٹمر کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اگر بہت گناہ جمع ہو جائے گا اس لیے میں چلا جاتا ہوں، رمضان میں پورے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب شوال کے بعد اب گناہوں کا نیا اکاؤنٹ کھولے گا۔ لا حول ولا قوت۔ یہ ہے ہمارے ہاں توبہ۔ توبہ اس کو کہا جاتا ہے۔ توبہ کے 4 ارکان ہیں، سمجھو پہلے دوستو۔ نمبر ایک توبہ کیا ہے؟ جو گناہ کر رہے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو آپ چھوڑیں، کلی طور پر اس کو آپ ترک کریں برائی کو۔ دوسرا رکن انسان کے دل میں احساس ہو، واقعی ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ واقعی ہم نے اپنے رب کی بڑی نافرمانی کی۔ التوبۃ الندامہ، التوبۃ الندامہ، التوبۃ الندامہ۔ اے لوگو توبہ زبان سے زیادہ دل سے تعلق رکھتی ہے۔ انسان کو احساس ہو کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، اپنے رب کو غصہ دلایا، ہم نے رب کی نافرمانی کی، اور اتنا زیادہ دل میں ندامت اور شرمندگی ہو کہ آپ کو برائی چھوڑنے پر مجبور کر دے۔ توبہ کا یہ دوسرا رکن ہے۔ اور مثال کے طور پر جانتے ہوں گے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو اہل حدیث میں میرے یہاں ساری باتیں سنے رہتے ہیں لوگ الحمدللہ۔ ایک خاتون تھی، ان سے زنا ہو گیا، شیطان ورگلا، زنا ہو گیا۔ زنا سے نادائد بچے کی امید ہوئی۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام ہو تو گیا، لیکن اب ندام، التوبۃ الندامہ، شیطان نے ورگلایا، حرام کام کر لیا، لیکن اب احساس ہوتا ہے کسی نے نہیں دیکھا لیکن رب نے تو دیکھا ہے۔ ہم نے کسی کے نافرمانی نہیں کی، اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ اب وہ عورت آتی روتی ہوئی، یا رسول اللہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ کیا ہوا؟ انی حبلا من الزنا، اللہ یہ بچہ جو ہے زنا کا ہے، حرام کا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ حکومت کی ضرورت ہے، نہ CID کی ضرورت ہے، سوائے اللہ کے کسی نے نہیں دیکھا اس کو جرم کرتے ہوئے، سوائے اس ظالم کے جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، یہی والے من خاف مقام ربی، اب جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کرتا ہے۔ آئی یا رسول اللہ انی حبلا من الزنا، اللہ رسول یہ پیٹ کا بچہ حرام کا ہے، کسی زانی کا ہے، اللہ تعالیٰ کیا میں کیسے میں اس حالت میں جاؤں؟ اللہ رسول آپ مجھے ابھی پاک کر دیں۔ اور پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سنسار کریں تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ پتھر کھا کھا کر کے وہ عورت جان دینے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ دل میں احساس ہے میں نے اپنے رب کی بڑی نافرمانی کر ڈالی۔ اللہ نے فرمایا واپس جاؤ، ابھی تمہیں رجم کریں گے، بچے کی جان جائے گی، جاؤ۔
اب بیچاری روتی ہے رات بھر، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، گڑاتی ہے، عاجزی کرتی ہے، اللہ موت نہ آ جائے صدا پانے کے پہلے پہلے، ورنہ یہ پاپی کون سی منہ لے کر کے آپ کے سامنے آئے گی؟ تو نے حرام کیا، تیرے قرآن نے حرام کیا، تیرے نبی نے پیغام پہنچایا، لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن۔ اللہ تعالیٰ اتنی نافرمانی میرے کی، کون سی شکل لے کے تیرے سامنے کھڑی ہوگی؟ اللہ ولادت ہوئی، ولادت کے بعد بڑا سکون ہوا، بچے کو گود میں اٹھائی، یا رسول اللہ اب چلیں اور آپ مجھے رجم کر دیں۔ کیوں؟ دل میں احساس اور ندامت جو ہے وہ اس کو سکون نہیں لینے دیتی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے واپس لوٹایا، ابھی بچہ دودھ پیتا ہے، پھر آئی اللہ رسول کوئی عورت دودھ پلا دے گی، پھر لوٹایا اللہ رسول جاؤ، جب بچہ کھانے لگے، ماں کا دودھ چھوڑے کھانے لگے، تب اس کے بعد تم کو رجم کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ چھپنے کا چانس تھا، بھاگنے کا چانس تھا، لیکن دنیا میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، مرنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ رب کے پاس۔ اللہ اکبر۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جاؤ۔ اب بیچاری دن گنتی ہے، دعا کرتی بچہ کب کھانے لگے، کب کھانے لگے۔ کھاتا تو نہیں تھا، لیکن اس نے اب بچہ پکڑنے کے لائق ہو گیا، ایک روٹی کا ٹکڑا لی، بچے کو لیا اور اپنے گھر سے نکلی اور اللہ رسول کے پاس آنے لگی تو بچے کو ہاتھ میں روٹی پکڑا دی، حالانکہ بچہ بھی کھاتا نہیں تھا بیچارہ، لیکن ڈر گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو سزا پانے کے پہلے پہلے موت آ جائے تو میں سارا پاپ لے کر اب کے سامنے جاؤں گی۔ آئی یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا بچہ کھانے لگے تب آنا، اے بچہ کھاتا ہے، دیکھے ہاتھ کھا لیا ہے اور بچی ہوئی روٹی کہاں ہے؟ ہاتھ میں۔ اللہ رسول نے رجم کیا، بعد لوگوں نے اس عورت کو ملامت کرنا شروع کر دیا۔ آدھا خبردار ملامت نہ کرو۔ اس عورت نے لقد تابت توبتن، اس نے رب کے دربار میں ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مدینے کے سارے گنہگاروں پر تقسیم کر دی جائے تو اس عورت کے توبہ کی برکت سے سارے مدینے کے جہنمی جہنم سے آزاد کر دیے جائیں۔ ہر ایک کی توبہ، اس کے توبہ کی برکت سے سارے گنہگار مدینہ کے معاف کر دیے جائیں۔ یہ ہے تو میرے بھائی انسان کو ندامت و شرمندگی ہو کہ واقعی میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ یہاں سال بھر گناہ کرتے رہیں، سال بھر نماز چھوڑتے رہیں، روزہ چھوڑتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، سوچتے ہیں رمضان آ گیا ایک ٹوپی لے لو، ایک سلیپر لے لو تاکہ چوری ہو جائے تو کوئی فرق نہ آئے، اور ایک کرتا پہن لو۔ اب سمجھتے 30 دن کا روزہ رکھا، پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایسے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ یہ دو ارکان ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دو رکن ہو گئے۔ پہلا رکن ہے جو گناہ کر رہے ہیں اس کو آپ چھوڑیں، اور دوسرا احساس ہو کہ ہم نے جرم کیا ہے، بھائی میں نے کیا تو نہیں لیکن سب لوگ کہہ رہے چلو توبہ کر لیتا ہوں، یعنی آپ کو اپنے گناہ کا احساس نہیں ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے توبہ کریں۔ نمبر 3 بہت ضروری ہے، آئندہ نہ کرنے کے لیے ٹھان لے آئندہ یہ نہیں کروں گا، اور توبہ کریں، اور گناہ آئندہ بھی کرنے کا ارادہ ہو تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ رب کے ساتھ کو دھوکہ دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسخرہ اور دین کا مذاق اڑانا ہے۔ اسی لیے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سورہ طہ کی آیت وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، یقیناً ہم سارے بندوں کے معاف کرتے ہیں، غفار ہیں کس کے لیے؟ لمن تابا، جو صدق سے توبہ کر لے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال بھی کرے، عقیدہ بھی درست ہو، توبہ کرے، عقیدہ بھی درست ہو، توحید ہو، اور ثم اهْتَدَىٰ، اور آئندہ توبہ، آئندہ ضلالت کو چھوڑ کر کے، گمراہی ضلالت کو چھوڑ کر کے نیکی اور ہدایت پر قائم رہنے کا
قسط ہو. 3 ہو گئے کہ 4 ہو گئے؟ 3. نمبر 4 انسان، اللہ اکبر، جن ساتھیوں سے، وہ یاد رکھنا، جن ساتھیوں سے، جن دوستوں سے اور جن سہیلیوں سے، یا میرے بھائی جس وجہ سے آپ آج تک برائی کرتے رہے، ان کو بالکل چھوڑ دیں. 4 ہو گئے نا؟ توبہ کریں لیکن بے ایمان دوستوں کی دوستی نہ چھوڑیں. اس کا مطلب ابھی بھی گناہ نہیں کرتے لیکن گنہگاروں سے محبت کر رہے ہیں. یہ 4 شرطیں ہیں. یہ چاروں شرطیں ہوگی تب ہماری توبہ ہوگی توبۃ نصوح. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے. لیکن شرعی توبہ اور رسمی توبہ جو مولوی کچھ پیسے لے کر کے جو توبہ کرواتا ہے وہ نہیں. شرعی توبہ، گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ پر نادم ہو کہ آج تک میں نے بہت برائی کی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. اسی لیے نبی علیہ السلام کے ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر دیتے ہیں. سورہ فرقان کی آیت الا من تاب وآمن الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت، ابو ذر غفاری حدیث کے راوی ہیں، خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے بعض روایتوں میں آپ اتنا ہنسے کہ آپ کا تلوا نظر آنے لگا. خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے اتنی ہنسی آئی منبر پر کہ آپ کا اتنا منہ بہرا کھلا کہ تلوا نظر آنے لگا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا اللہ اکبر، ایک گنہگار بندہ تھا، بہت سارے گناہ کیا، بہت سارا گناہ کیا، اور جب رب کے سامنے آیا، رب کے بہت سارے گناہ کیے تھے، رب کے سامنے کھڑا ہوا تو فرشتوں سے کہا فرشتوں اعرضوا عن کبارہا، اس کے بڑے گناہوں کو ذرا سائڈ پر کر دو، جتنے چھوٹے گناہ ہیں سارے گناہ کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عملت کذا و کذا، تم نے یہ گناہ کیا؟ نہیں میں نے نہیں کیا، یہ سارے گناہ ہمارے نہیں میں نے نہیں کیا. اور وہاں کیا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں عملت یوم کذا و کذا و کذا فی مکان کذا و کذا، فلاں دن فلاں موقع پر فلاں جگہ. اللہ اکبر. ایسا تو نے گناہ کیا کیوں؟ یومئذ تحدث اخبارہا، ہم بیڈ روم میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی دیوار اور آپ کی زمین چارپائی اور آپ کا کمرے کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ نے کیمرہ، اپنا کیمرہ، یہ نہیں سی سی کیمرہ، اللہ نے اپنا کیمرہ فٹ کر رکھا ہے. اور زمین کو کہا ہے اے زمین، اے در و دیوار، یہ کیا کرتا ہے؟ یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا ہے. اللہ اکبر. اتنی مشکل زندگی ہماری. یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا. تو اللہ فرماتے ہیں کیا کیا؟ نہیں میں نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ یہ کسی اور کے گناہ ہوں گے جو کرامن کاتبین نے غلطی سے ہمارے نہ، ہم نے اتنا کہاں پاپ کیا تھا، اتنا پاپی اتنا گنہگار نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے فرشتوں ایسا کرو، اس کے بڑے گناہوں کو سائڈ پر رکھ دو اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کو سامنے لاؤ. اب حساب کتاب شروع کیا. یہ تیرے گناہ ہیں، بس سب ہیں تو نہیں لیکن سوچ لیتا ہوں کہ کچھ تو کیا ہے. اللہ فرماتے ٹھیک ہے. اتنی دیر تک بہت پریشان ہوا. فرشتوں ایسا کرو، اس کے ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو، ایک نیکی دے دو. کیا دے دو؟ اعتراف نہیں کر رہا ہے نا. ایک نیکی دے دو. ایک نیکی پایا. اچھا یہ گناہ ہے، اس کو ہر چھوٹے گناہ کے بدلے نیکی پا گیا تو کہتا ہے الہ العالمین فعلت اشیاء اللہ مارا ہونا، اللہ میں نے اور بہت سارے گناہ کی تھی لیکن کرامن کاتبین نے نوٹ نہیں کیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کس طرح سے بندے کا اقرار کروا رہا ہے. فعلت اشیاء لما رہا ہونا، اللہ فرشتوں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، میں نے اور گناہ کیا تھا لیکن فرشتوں نے نوٹ نہیں کیا. اللہ اکبر. اللہ نے نبی علیہ السلام فرمائے اس بندے کی اس حرکت پر مجھے ہنسی آ گئی. اور یہی مطلب ہے قرآن پاک سورت
فرقان الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. بہت سارے گنہگار ایسے ہیں، ذرا غور کرے. الا من تاب، الا من تاب، جس نے توبہ کر لیا. توبہ، لیکن وہ توبہ جو ہم نے بتایا 4 شرطوں کے ساتھ. زندگی گزری ہے گناہوں میں، برائیوں میں، لیکن الا من تاب، جس نے 4 شرطوں کے ساتھ توبہ کر لیا. وہ آمنا، اپنی توحید پر قائم رہا، عقیدے پر قائم رہا، اپنے ایمان کو شرک سے بچایا. وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا رہا. فاولئک، یہ کیوں؟ گناہ ایک مرتبہ کیا، لیکن گناہوں کو یاد کر کے 1000 مرتبہ یہ بندہ روتا تھا. گناہ کیا، چھوٹے بھی کیا، بڑے بھی کیا، لیکن توبہ کیوں کیا؟ اس کو اپنے گناہوں کا احساس تھا. گناہ ایک مرتبہ کیا اور اس گناہ کو یاد کر کے 1000 مرتبہ اس نے توبہ کیا، رویا ہے. جب بھی اس کو اپنے گناہ یاد آتے، میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے روتا تھا، گڑگڑاتا تھا. تو اللہ کے نے فرمایا ایسے لوگ ہیں جن کے گناہوں کو بھی اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. میرے بھائی صدق کے دل سے توبہ کرو. کوئی برائی نیکی نہیں بنی، لیکن ایک برائی کیا ایک دن اور رویا کتنی مرتبہ توبہ کر کے؟ 100 مرتبہ رویا. 100 توبہ کیا ایک گناہ کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین اس کے رونے کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین، ہم نے جو کہا، جو بھائیوں نے سنا، بہنوں نے سمجھا، اللہ تعالیٰ سب کو ان باتوں کو یاد کرنے اور سب کو توبۃ النصوح ادا کرے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور آخر پھر کہیں گے ایک کان پکڑنے والا توبہ نہیں، وہ توبہ نہیں. توبہ ہو صدق دل سے 4 شرطوں کے ساتھ، اور یہ عزم مصمم ہو. 1 مہینے کا رمضان کا روزہ رکھے، رات بھر تراویح کی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کیے، معاف نہیں ہو گئے. کیوں؟ رمضان کے سے پھر تمہیں گناہ کرنے کا ارادہ ہے. تو یہ توبہ تو کیے، لیکن شرط نہیں. کیوں؟ توبہ وہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو. اللہ تعالیٰ سب کو نیک و صالح بنائے. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا دے، پریشان بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشکلات میں آسانی پیدا کر دے. اور الہ العالمین ہر ایک میرے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو جو شرک میں، ضلالت میں، گمراہی میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توبۃ النصوح عطا فرما. الہ العالمین ہم مسلمانوں کی ہر موقع پر اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہیں، اور ہمارے دین کی، جان کی، مال کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے مسجدوں کی اللہ تعالی حفاظت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر.